جعلني سعيد. اب جو حج اس نیچ پہ ہوا تو وہ حج مبرور ہے، جس کا بدلہ یہ ہے کہ بندہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے گویا اس کی آج ہی پیدائش ہوئی ہو۔ اللہ تمہاری شکل و صورت اور اموال کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں یہ بتلا دیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کیا ہے؟ نہ اس میں بے حیائی کے کام کرنے ہیں، نہ کوئی اور گناہ کے کام کرنے ہیں، نہ جھگڑا کرنا ہے، ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اب یہ معاملہ بھی آپ نے کر لیا، اب آتے ہیں روحانی تیاری کی طرف۔ اب تزکیہ نفس کیا جائے، یہ یقین مان لے، وہ اسے لکھ لے اپنے پاس۔ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ ناجائز بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی یعنی اپنی منمانی کی وجہ سے ناراضگیاں اختیار کر کے حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ اپنا نقصان ہی کر کے واپس لوٹے گا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جس بندے کو اپنی نیند کے اوپر قابو ہے اور باوضو رہنے کی عادت ہے، حرمین شریفین میں اس کے لیے عبادات بہت ہی آسان ہو جائیں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ لوگوں کو دیے ہوئے چکر کعبے کے چکر کاٹنے سے معاف نہیں ہوتے، لہٰذا اس سے بچا جائے اور وصیت لکھی جائے۔ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ خدمت سب سے اعلیٰ کام ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کو ذہن میں رکھیے، اب نیت میں جب کچھ گڑبڑی آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ استغفار کی کثرت کی جائے۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ننگے پاؤں واک کریں، تاکہ ان کے پاؤں کی جو نچلی سطح ہے وہ ذرا یہ جو مشقت ہے وہاں پہ حرمین شریفین میں ننگے پاؤں چلنے والی، وہ برداشت کرنے کی عادی ہو جائے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ جا رہا ہے، اگر اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ کے ساتھ والدین ہیں، تو آپ انہیں ویل چیئر پہ آپ نے حج کروانا ہے تو آپ ویل چیئر پہ انہیں بٹھا کے واک کر رہے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، جو چیز نظر آتی ہے وہ نفس کو اچھی لگتی ہے، اور جو نظر نہ آئے وہ رب کو اچھی لگتی ہے۔ اتنے بڑے مبارک سفر کے لیے تو عزیزو تیاری بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہیش ٹاکس کے پلیٹ فارم سے علی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام حاجی صاحبان کو زوم سیشن نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے سیشن کا ٹاپک ہے سفر حج کی تیاری، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو محب مدنی صاحب، جو کہ اس ٹاپک پہ حجاج کرام کو اچھے انداز میں، بہت آسان انداز میں رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی مسعود شاہ صاحب رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے، جو کہ سوال جواب سیشن میں سے میں ٹائم ضائع کیے بغیر ابو محب مدنی صاحب کو ریکویسٹ کر اسٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ تمام عازمین حج کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اللہ جل شانہ نے آپ کے ساتھ فضل و احسان والا معاملہ فرمایا اور 2.25 ارب مسلمانوں میں سے آپ لوگوں کو چن لیا حج بیت اللہ کے لیے۔ عزیزو، اس سعادت کو اس کے کیا کہنے کہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک بندہ جس نے 60 سال 70 سال کی زندگی گزاری اور اس سے
کوتاہیاں بھی ہوئیں اور غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں ہوتی رہیں، لیکن اس کو اللہ جل شانہ نے موقع دیا حج بیت اللہ کا، اور وہ گیا اور اس نے صحیح طریقے سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے حج بیت اللہ ادا کیا تھا، تو اس نے اسی طریقے سے قدم با قدم حج ادا کیا۔ اب جو حج اس نیچ پہ ہوا تو وہ حج مبرور ہے، جس کا بدلہ یہ ہے کہ بندہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے گویا اس کی آج ہی پیدائش ہوئی ہو۔ اتنے بڑے مبارک سفر کے لیے تو عزیزو تیاری بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں جان، مال، وقت تو لگتا ہی لگتا ہے، اپنا ملک چھوڑتا ہے بندہ، اپنے بیوی بچوں کو، عزیز اقربا کو چھوڑ کے جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ حج مبرور کا سرٹیفکیٹ لے کے میں واپس آؤں۔ تو اب اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ کیا کچھ کیا جائے تو وہ بہتر رہے گا۔ عزیزو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کی اصلاح کر لے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی نیت کی، اور یہ عزیزو چھپا ہوا سودا ہے جس سے بندہ واقف ہے یا اس کا رب واقف ہے، اور لہٰذا کوئی بھی کام بندہ جب بھی کرتا ہے تو وہ اس میں اس کی نیت جو بھی ہوگی اسے وہی اس کا بدلہ ملے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ تو اب اس سفر کو بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، آیت مبارکہ ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے۔ سب سے پہلے تو بندہ یہ نیت کرے کہ نہ میں کسی شہرت کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں کسی دکھلاوے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں کسی نمبر گیم کا حصہ بن رہا ہوں، میں صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے اس حکم کو پورا کروں گا۔ عزیزو، جب شیطان کو پتہ ہے کہ سب سے اہم ترین چیز نیت ہے تو وہ حملہ بھی سب سے زیادہ نیت کے اوپر ہی کرتا ہے۔ اول تو وہ بندے کو کام کرنے نہیں دیتا، اب اگر وہ کام کرنے پہ آ جائے تو اس کی نیت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ بندہ اس عمل کو خالصتاً اللہ جل شانہ کے لیے کرے، اس میں کچھ نہ کچھ کجی ڈال دیتا ہے، ٹیڑھ پن ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ تو اپنی نیت کو دیکھا جائے، بار بار ٹٹولا جائے کہ کہیں یہ غلط سائٹ پہ تو نہیں جا رہی۔ عزیزو، نیت چھپی ہوئی چیز ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، جو چیز نظر آتی ہے وہ نفس کو اچھی لگتی ہے، اور جو نظر نہ آئے وہ رب کو اچھی لگتی ہے۔ اب دیکھیے، نفلی عبادات وہ اگر تنہائی میں ہوں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ کوئی صدقہ کیا جائے اعلانیہ صدقے کے مقابلے میں پوشیدہ، اور پوشیدہ بھی ایسا کہ اوپر والے ہاتھ دینے والے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ وہ کیا دے رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کا مقصد منشا یہ ہے۔ اب اس بارے میں خطیب بغدادی ایک بہت مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں بات لکھی ہے کہ اب سند کے اعتبار سے وہ حدیث کے اس میں تو نہیں آ رہی،
اب واللہ عالم وہ کسی صحابی کا قول ہے، کسی اہل اللہ کا قول ہے، بہرحال وہ بات بہت ہی امپارٹنٹ ہے، غور سے سنیے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب علماء، وائز، بڑے بڑے شعلہ بیان مقرر لوگ وہ اس لیے حج عمرہ کے لیے جائیں گے کہ نمود و نمائش ہو، بھائی کہے لو بھائی اس بندے کے جی 50 سفر ہو گئے، 30 سفر ہو گئے، 5 سفر ہو گئے، 20 سفر ہو گئے۔ اور جو امت کے عمراء ہوں گے وہ حرمین شریفین اس لیے جائیں گے کہ سیر و تفریح ہو جائے، پیسہ تو ہے، جیسے وہ یورپ کے ٹور لگاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، ایسے ہی وہ حرمین شریفین بھی جائیں گے اور اس کے تقدس کو بھی ایک سیر و تفریح کی آڑ میں پامال کریں گے۔ اب تیسرا گروپ جو انہوں نے لکھا کہ جو امت کا متوسط طبقہ ہوگا وہ تجارت کے لیے جائے گا، وہاں سے سونا لے کے آ گئے، یہاں سے کوئی چیز وہاں پہ جا کے بیچ دی، مقصد منشا یہ ہے۔ اور جو امت کے غرباء ہوں گے عزیزو، خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے حرمین شریفین جائیں گے۔ اور اس وقت دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب ان سب چیزوں سے بچنا ہے اور اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے۔ صحیح الجامع میں لکھا ہے، اللہ تمہاری شکل و صورت اور اموال کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ عزیزو، اپنی نیت کی اصلاح کر دی جائے، اچھی نیت کے ساتھ عمل کیا جائے گا تو یوں سمجھیے کہ لوہے کو ہیرا بنا دے گی وہی اچھی نیت، اور بری نیت کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے گا تو وہ ہیرے کو مٹی میں بنا دے گی۔ بس اپنی نیت عمل سے پہلے بھی دیکھی جائے، عمل شروع کرتے وقت دیکھی جائے، عمل کے دوران بھی دیکھی جائے، اور عمل کرنے کے بعد جب کہ بندہ واپس آ جاتا ہے تو اس وقت کا خطرہ اور زیادہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ فلاں فلاں بندے تو ادھر ہی گھوم رہے ہیں، تم نے بڑا مجاہدہ کیا، 12 لاکھ 15 لاکھ خرچ کر دیا، تم نے وقت بھی نکالا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، دیکھو تم بہت بڑے ہو۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے قربانیوں کی انتہا کر دی، کیسی آگ میں ان کو پھینکا گیا، بچے کو اور شیر خار بچے کو اور بیوی کو بے آب و گیا زمین میں چھوڑا، پھر حکم آ گیا کہ اس کی گردن پہ چھری پھیرو، کیا کیا آزمائشیں۔ اور جب کعبۃ اللہ کو وہ تعمیر کر رہے ہیں تو کتنی عاجزی سے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اسے قبول کر لے، کہ چونکہ تو سب جانتا ہے، علم رکھتا ہے، تو تیرے نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ عزیزو، اپنی نیت کی اصلاح کر لی جائے۔ اب قیامت والے دن 3 بندوں کا ایک معروف معاملہ ہے جو ہم پہلے بھی سنتے ہیں، میں پھر بات کرتا ہوں کہ ایک سخی کو اللہ جل شانہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ جل شانہ پوچھیں گے بتا تو نے کیا کیا؟ سخی کہے گا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے مال کو لٹایا، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ تیرا نام ہو کہ تو بہت بڑا سخی ہے، پس کہا جا چکا، اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک شہید آئے گا، وہ کہے گا جی اے اللہ میں نے آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، میں نے آپ کے دین کے لیے جان دی۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جان دی کہ تجھے بہادر کہا جائے، جری شجاع کہا جائے، پس کہا جا چکا، گھسیٹ کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک وائز جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، بڑے بڑے مجمعوں کو رلاتا تھا، بڑے بڑے لوگوں میں اس کا بڑا چرچا تھا، اس کو اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں تیری دین کے لیے میں نے بہت
تقریریں کی، میں نے بہت واز کیے. اللہ جل شان ہو گیا، تو نے میرے لیے نہیں کیے، تو نے اس لیے کہ تیری خوب شہرت ہو، بس ہو چکی. اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عزیزو، اتنا کچھ کرنے کے بعد جب نیت میں کھوٹ تھی تو سب کچھ مٹی ہو گیا. عزیزو، غزوہ تبوک جسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر، تو اس میں دور کا سفر تھا. تو آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی کہ مدد کی جائے لشکر کی. تو سیدنا ابو بکر صدیق پورے گھر کا سارا سامان لے آئے، جس پہ اقبال کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. سیدنا عمر فاروق آدھا سامان لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عنہ، سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. عزیزو، وہیں ایک غریب صحابی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اب انہوں نے مزدوری کی کسی بندے کے ہاں، اور اس سے طے یہ پایا کہ ایک جھولی بھر کے کھجوروں کی ملے گی. اب وہ مدینہ جو کہ کھجوروں کا شہر ہے، اس شہر میں کھجوریں لے کے گئے. تو آپ سنیے، تو اب وہاں پہ منافقین بھی موجود تھے جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی اور مختلف مواقع پہ بھی بہت کچھ اپنے شر پھیلائے. تو اب انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہوں گی نا، اور یہ دیکھو جی، یہ مدینہ میں کھجوریں لے آیا ہے جھولی بھر کے. لیکن اللہ جل شانہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجوریں ایسی پسند آئیں کہ اللہ جل شانہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ کھجوریں پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو تاکہ ان کھجوروں کی برکت اس پورے ڈھیر کے اندر آ جائے. عزیزو، ان صحابی کا نام ہم نہیں جانتے، لیکن ان کی نیت ایسی اللہ کو پسند آئی کہ نیچے سامان کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، حضرت عمر کا ہے، حضرت عثمان کا ہے، حضرت علی کا ہے، عشرہ مبشرہ کا ہے، اصحاب بدر کا ہے. لیکن ان کی برکت تاکہ سارے سامان میں آ جائے. پیچھے کیا تھا؟ صرف اور صرف نیت تھی. اس لیے اپنی نیت کو خالص کر لیا جائے کہ میں نہ کسی شہرت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، نہ ناموری کے لیے، نہ میں یہ کہ برادری میں میری ناک اونچی ہو جائے، نہ میرے آفس میں میرا شملہ اونچا ہو جائے. میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ جل شانہ نے جو 5 فرائض میرے اوپر رکھے ہیں اس میں یہ 5واں ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے اس حج کو ادا کیا تھا، میں اسی طریقے سے قدم با قدم اس کو ادا کروں گا. تو انشاءاللہ پھر حج مبرور آپ جب جائیں گے اور حج ادا کر کے جب واپس آئیں گے تو حج مبرور کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ. تو اب نیت کی اصلاح جب کر لی، اور اچھا ایک اور چیز کو ذہن میں رکھیے، اب نیت میں جب کچھ گڑبڑی آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ استغفار کی کثرت کی جائے. استغفار کی کثرت کی جائے، یہ سارے زنگ دور کر دیتا ہے. استغفار کی کثرت کی جائے بس. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں مالی تیاری کے لیے. اب آپ نے حلال مال استعمال کرتے ہوئے درخواست دی، تو اب آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ خرچ کرنے کے لیے اپنے حلال مال میں سے ساتھ لے کے جائیے، اور واپسی پہ جب آپ یہاں پہ موجود نہیں ہیں تو اتنا پیسے آپ کے گھر والوں کے پاس ہوں کہ وہ کسی محتاجی میں مبتلا نہ ہو. اب اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ جو لین دین ہے، فرض کیجئے کسی نے کسی کا کچھ مال غصب کیا ہوا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، تو ان کا مال ان کو واپس لوٹایا جائے. اور اگر ایسا کوئی ادھار ہے جو فوری طور پہ واپس لوٹانا ممکن نہیں، تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اس معاملے کو
یعنی ان سے مہلت لی جائے، اس بات کی کوئی بے شک کوئی جرگہ بٹھا کے، کوئی طریقہ کر کے، کوئی گارنٹیئر سامنے لا کے، تاکہ وہ لوگ دل سے راضی ہو جائیں کہ یہ بھائی جا رہا ہے بندہ اور یہ ہمارا ادھار واپس کرے گا۔ یہ بہت ضروری ہے عزیزو۔ دوسرے کا مال سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اگر کاٹے گا تو صرف جان لے گا، اور دوسرے کا مال آپ کا ایمان بھی لے جائے گا۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ اگر کسی نے کسی کے 2 پیسے کھائے، 2 پیسے، تو قیامت والے دن اس کو 700 قبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ عزیزو، 1 روپے میں 35,000 نمازیں، اور اول تو قبول وہ دینے بھی وہ پڑیں گی جو قبول ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ارشاد کا مفہوم ہے، صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ تو بالکل کھرے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ مفلس ہے جو قیامت والے دن ایسا نیکیوں کا ڈھیر لے کے جائے گا جو آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا، لیکن اس نے لوگوں کے حق کھائے ہوں گے، ظلم کیے ہوں گے، تو وہ لوگ آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں لے کے جاتے رہیں گے، حتیٰ کہ وہ زمین کے برابر ہو جائے گا، اور پھر بھی دعوے دار موجود ہوں گے، پھر وہ اپنے گناہ چھوڑ کے جاتے جائیں گے حتیٰ کہ آسمان تک ڈھیر لگ جائے گا، اور پھر وہ بندے کو جہنم سپرد کر دیا جائے گا۔ عزیزو، دوسرے کے مال سے بچنا ہے۔ بس یہ اس کو حج کے علاوہ بھی یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اے لوگو، اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈرو، لیکن لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا کہ مل کے اس نے کپڑے پہنے ہو بندے نے، اور جھاڑیوں میں سے بچتا بچاتا چلے کہ کہیں ذرا سا بھی الجھ گیا تو کپڑے تار تار ہو جائیں گے۔ ایسے دوسرے کے معاملات میں دوسروں سے ڈرا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ لوگوں کو دیے ہوئے چکر کعبے کے چکر کاٹنے سے معاف نہیں ہوتے، لہذا اس سے بچا جائے، اور وصیت لکھی جائے۔ وصیت لکھ دی جائے کہ وہاں پہ جا رہے ہیں تو اگر وہاں پہ یہ اللہ جل شانہ نے قبول فرما لیا، اگر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہی دفنا دیا جائے، جو بھی معاملات اس طرح کے یہ سارے لکھ دیے جائیں۔ یہ تو ہو گئی آپ کی تیاری مالی۔ اب ہم چلتے ہیں جسمانی تیاری کی طرف۔ اب کوئی بھی کام جب آپ کریں تو جسمانی طور پہ اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو وہ کام ادھورا ہی رہے گا۔ یعنی آپ نماز کو دیکھ لیں کہ اگر بندہ جسمانی طور پہ فٹ نہیں ہے تو نہ اس کا قیام صحیح، نہ اس کا رکوع صحیح، نہ اس کا قعدہ صحیح، نہ اس کا سجدہ صحیح، وہ ہر جگہ پہ اس کا معاملہ خراب ہی ہوگا۔ تو اس لیے جسمانی طور پہ جب بندہ فٹ ہوگا تو انشاءاللہ باقی معاملے اس کے بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جسمانی تیاری کے لیے سب سے پہلے تو واک شروع کی جائے۔ صبح کی واک 1 کلومیٹر سے شروع کریں اور اس کو بتدریج 5 کلومیٹر تک لے جائیں، اور اسی طریقے سے شام کو بھی آپ واک کا سلسلہ کریں۔ کوشش کریں کہ صبح شام کی واک کم از کم جو ہے نا، وہ شروع جب ہو تو اس وقت بے شک 2-3 کلومیٹر سے ہو، لیکن جس وقت آپ اپنی پیک پہ پہنچیں تو وہ 7-8 کلومیٹر تک پہنچ جائے۔ اب اس میں آپ دوسرے مرحلے میں جب آئیں تو پھر موسم، کیونکہ ابھی تو موسم ٹھنڈا ہے، کچھ تھوڑی گرمی بھی شروع ہوگی، تو آپ اسے دوپہر میں شفٹ کر دیں، دوپہر میں بھی واک کریں، تاکہ ایام حج میں آپ عادی ہو جائیں کہ آپ کے لیے زیادہ مسئلہ نہ ہو۔ ایام حج کے علاوہ بھی سفر حج میں بھی آپ کو گرمی کے ساتھ تو واسطہ پڑنا ہی ہے، تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔
तीसरे मरहले में आप वो बेशक कुछ दिनों के लिए हो, लेकिन नंगे सर, और हो सकता है अगर तो एहराम वाले चप्पल पहनकर वॉक करें और धूप में करें। एहराम वाले चप्पलों के बारे में एक मशवरा ये है कि आप कम अज़ कम मस्जिद जाते हुए आते हुए ये चप्पल पहनना शुरू कर दें ताकि आपके पाँव आदी हो जाएं। अच्छा, ख़वातीन के लिए ये है कि वो अपने घर में नंगे पाँव वॉक करें ताकि उनके पाँव की जो निचली सतह है वो ज़रा ये जो मुशक्क़त है वहाँ पे हरमैन शरीफैन में नंगे पाँव चलने वाली वो बर्दाश्त करने की आदी हो जाए। और जो मर्द हजरात हैं वो ये काम मस्जिद के सैन में बआसानी कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए एक और भी बहुत आजमूदा नुस्खा है कि क्योंकि मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं गर्मी में, तो वो वहाँ पे घर पे जो सीढ़ियाँ हैं, अगर जिस घर में हैं तो वो वहाँ पे सीढ़ियों पे यानी सुबह शाम ये 8-10 दफ़ा चक्कर लगाएं, तो इससे इंशाल्लाह ये भी फ़ायदा होगा बहुत। टेनिस बॉल अगर आपके पास है तो उसे पाँव के तलवों के नीचे आप रख लें। ऑफिस में हैं तो तलवों से उसे बाल को आगे पीछे करें, इससे पाँव के तलवे जो हैं वो भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। और बहुत ही अहम बात यह है कि अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग जा रहा है, अगर अल्लाह ने आपको ये सआदत बख्शी है कि आपके साथ वालिदैन हैं, तो आप उन्हें व्हील चेयर पर आपने हज करवाना है, तो आप व्हील चेयर पे उन्हें बिठा के वॉक कर रहे हैं। मुझे मेनाज साहब याद आ के, कराची के हज ट्रेनर है, तो जब उन्होंने जाना था हज पे अपनी वालदा के साथ, तो वो उन्होंने अपनी वालदा का वज़न किया और उतना वज़न डाला एक बोरी में, और वो बोरी रख के व्हील चेयर के ऊपर कराची के फ्लाई ओवर्स और इन अंडर पासेस पे ये इधर घूमते रहे, और खूब अच्छी तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस की, जिस वजह से वहाँ पे जाके उनके लिए बहुत ही आसानी हो गई। और व्हील चेयर को चढ़ाई पे और उतराई पे चलाना इंतहाई एक मुश्किल काम है, एक आर्ट है, तो इसको फिर जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अच्छा, एहराम की चादरें, पंजाब का जो कल्चर है उसमें तो धोती बांधना एक आम सी चीज़ है, तो उनके लिए तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो बाकी KPK के लोग हैं या उर्दू स्पीकर्स भी हैं, यानी कराची साइड के भी या कुछ और ऐसे लोग, तो उनके लिए चादरें, एहराम की चादरें बांधना काफ़ी मसला बन जाता है। तो इनको सीख लिया जाए, और छुट्टी वाले दिन आप घर में निचली चादर बांधी हो, ऊपर बेशक आप कुर्ता वगैरह पहन ले, तो और इसमें नफल नमाजें भी पढ़े, ज़रा चलना फिरना, ताकि आपको आदत सी बन जाए और आपके लिए इसमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ आदतें हैं और आदतें ज़िंदगी के साथ चलती हैं। अब अच्छी आदत तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कोई बुरी आदत है तो उससे छुटकारा पाने का ये सुनहरी मौका है। अब कुछ बंदों को अंधेरे में सोने की आदत है, तो उन्हें चाहिए कि वो रोशनी में सोने की आदत अपनाना शुरू कर दें, और इसी तरीके से रोशनी वाले अंधेरे में, क्योंकि आप एक कमरे में आपके साथ 5-6 बंदे होंगे, अब वहाँ पे अगर ऐसा आपके मिजाज के उल्ट हुआ तो आपके लिए मसला बनेगा। और अगर आपने फिर झगड़े वाली साइड पे गए तो फिर भी खराबी होगी, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानू ने कुरान हकीम में ये बतला दिया, फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज। हज क्या है? ना उसमें बेहयाई के काम करने हैं, ना कोई और गुनाह के काम करने हैं, ना झगड़ा करना है, इन सब चीज़ों से बचना है। तो जब आपकी आदतें जो हैं नरमी वाली होंगी तो फिर आपके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। और लोगों के साथ शेयरिंग में रहने की आदत, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना वॉशरूम तक किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो उनके लिए ऐसा बहुत मसला होता है। तो ये चीज़, इसको ज़रा अपने अंदर इसको भी पैदा करना बहुत ज़रूरी हो गया। फिर अपने ज़ाती काम खुद करने की आदत। अब मैंने ये देखा माजरत के साथ हमारी ज़िंदगी में ये कि पहले तो बंदे की खिदमत माँ करती रहती है, फिर उसकी बहनें आ जाती हैं, बहनों के बाद उसकी खिदमत के लिए बीवी आ जाती है, बीवी के बाद उसकी बेटियां आ जाती हैं। तो अब उसे चाहिए कि अपने ज़ाती काम, छोटे छोटे काम खुद करने की आदत अपनाए। जैसे कपड़े अपने कभी कभार धो ले, इस्त्री कर ले, बिस्तर को जब उठा तो बिस्तर को उसने साफ़ कर दिया, और ऐसे कोई कचरा पड़ा हुआ है उसे डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक है जी। और खिदमत के काम करने की
اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کا خلاصہ حضرت کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیا، اللہ کو راضی کرو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ خدمت سب سے اعلیٰ کام ہے، اور اس کا درجہ جو ہے، اس کے درجے بس اللہ جل شانہ بندہ اخلاص کے ساتھ ہو تو اس کا اجر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، کچھ بندوں کو اپنے بستر کے علاوہ سونے کی عادت نہیں ہوتی، تو انہیں چاہیے زمین پر سونے کی عادت، تھوڑی سی مشکل میں آرام کرنے کی عادت، ایسے حالات میں یعنی بالکل کمفرٹیبل زون میں نہ رہے، اس سے تھوڑا سا دوسرے میں چلا جائے، تو اس سے اس کو کافی ساری آسانیاں مل جائیں گی۔ جب یہ کام کرے گا انشاءاللہ تو اس کا جسم بھی تیار ہو جائے گا، اور اس حج مبرور کے لیے، اس مشقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے گا۔ اس میں نہ صرف وہ اپنا حج احسن طریقے سے کرے گا، بلکہ دوسروں کا حج بھی انشاءاللہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے آسان ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے علمی تیاری۔ اب دیکھیے کہ فرائض کا علم جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، فرائض کا علم جاننا۔ اور اب میں اپنے آپ کو دیکھوں، باقی دیکھیں، تو ہم نے ساری اپنی زندگی لگا دی اس دنیاوی علم کے لیے، اور اپنے فرائض کے بارے میں ہم سے بہت ہی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا ازالہ کر سکیں۔ علمی تیاری میں سب سے پہلے یہ کام آپ شروع کریں کہ قرآن مجید کو باترجمہ پڑھنا شروع کریں، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ایک اچھے دوست کا خط آ جائے تو اس نے کسی اور زبان میں لکھا ہو جو ہمیں نہ آتی ہو، تو ہم اس زبان کا ماہر ڈھونڈیں گے کہ بھائی اس نے کہا کیا ہے، پتہ تو چلے۔ تو اب اللہ جل شانہ نے ہمیں کیا کہا ہے اس کا تو پتہ چل جائے نا۔ تو کچھ نہیں تو کم از کم جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا، پھر اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، کم از کم ان کا تو پتہ چل جائے کہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ پھر اپنے غسل، وضو، نماز، اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، علماء سے، مستند علماء سے رابطہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کے بالکل قریبی جو بھی آپ کے مساجد ہیں، اس کے خطیب حضرات، امام صاحبان، ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی کو مسئلہ ہو تو اس گروپ کے بھی اندر بھی مفتی صاحبان موجود ہیں، خصوصاً ہمارے شاہ صاحب اس سلسلے میں تو بہت ہی خدمت کر رہے ہیں، اللہ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مناسک عمرہ اور حج کو مستند علماء اور مستند حج ٹرینر سے سیکھا جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ عمرہ اور حج کا علم یہ ہر بندے کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ واسطہ عملی طور پہ بہت کم پڑتا ہے۔ تو اس میں جو مشہور لوگ ہیں، جو مخلصین موجود ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہا جائے اور ان سے سیکھا جائے۔ الحمدللہ ہمارا جو یہ حج ٹاکس کا گروپ ہے، اس سلسلے میں اچھی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اب جو بھی چیزیں آپ نے سیکھی ان کو اپنے پاس نوٹ کیا جائے، اور عازمین حج اگر آپ کو اپنے علاقے کے کچھ لوگ مل گئے جو حج پہ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوشش کی جائے، مذاکرہ کیا جائے،
چاہے ہفتے میں ہو جائے، چاہے 15 دن میں ہو جائے، چاہے مہینے میں ہو جائے، تو جب آپ مذاکرہ کریں گے تو آپ کی اپنی اصلاح ہو جائے گی، دوسروں کو اطلاع ہو جائے گی، اور اس طریقے سے غلطیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب یہ معاملہ بھی آپ نے کر لیا، اب آتے ہیں روحانی تیاری کی طرف۔ اب تزکیہ نفس کیا جائے۔ یہ جو دل ہے ہمارا، جس کے اوپر گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا، تو اس زنگ کو دور کرنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اس کے لیے اذکار مسنونہ کا اہتمام کیا جائے، نماز با جماعت کی خوب پابندی کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ جیسے ہم وہاں پہ اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طریقے سے یہاں پہ بھی اذان سے پہلے پہنچا جائے، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تحیت المسجد، ایسے تحیت الوضو، اشراق، چاشت، ان کی نمازوں کا اہتمام کیا جائے، تہجد کا اہتمام کیا جائے، اور نمازوں کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے، اطمینان سے پڑھا جائے۔ عزیزو، ایک حدیث شریف کی کہ مفہوم کے مطابق بدترین چوری نماز کے اندر ہے، یعنی رکوع و سجود کو، قیام کو صحیح طریقے سے نہ کیا جائے، اور درود شریف کی کثرت کی جائے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا کہ ایک بندے کو گلاب جامن پسند ہوں بہت، تو اس کی پسند کی جگہ کا گلاب جامن آئے اور ہلکا ہلکا سا گرم سا ہو، تو وہ جب منہ میں ڈالے گا تو لطف سرور اس کے پورے جسم میں پھیل جائے۔ اس سے زیادہ حق ہے درود شریف کا کہ جب آپ وہ پڑھیں تو آپ سرور میں آ کے سے مزے لے لے کے پڑھیں، ایسے نہیں کہ بے خبری کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ پڑھا جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ باوضو زیادہ سے زیادہ رہا جائے۔ عزیزو، جس بندے کو اپنی نیند کے اوپر قابو ہے اور باوضو رہنے کی عادت ہے، حرمین شریفین میں اس کے لیے عبادات بہت ہی آسان ہو جائیں گی۔ اس کا خصوصی اہتمام کیا جائے، نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، سوار اور جمعرات کا جو روزہ ہے اس کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی، جس سے بھی انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، عاجزی اختیار کی جائے۔ عزیزو، آج تک کوئی عاجز انسان ناکام نہیں ہوا، اور آج تک کوئی متکبر انسان کامیاب نہیں ہوا۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس میں سے حصہ لے گا وہ رسوا ہوگا، اور جو عاجزی اختیار کرے گا وہ اللہ جل شانہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ اللہ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں، تو عاجزی اختیار کی جائے۔ کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں، اس کو اختیار کیا جائے۔ صحبت صالحین کو ڈھونڈا جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ان کے بارے میں کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صالحین کے ساتھ جو بندہ جڑے گا نفع پا لے گا۔ عزیزو، نسبت بندے کو بتلا کے رکھ دیتی ہے۔ سیدنا بلال، غلام ابن غلام، جب نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو کامیاب، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ اور ابو لہب، سگا چاچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کی تھی، لیکن دوسری نسبت ساتھ نہ ہوئی بلکہ ابو جہل کے ساتھ جڑا، تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو کوشش کی جائے کہ نیکوں کے ساتھ صحبت، ان کی ہم نشینی اختیار کی جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ سب سے بہت ہی اہم ترین چیز ہے کہ بندہ اپنے جھگڑوں کو ختم کر دے، اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرے، اور اگر کسی نے کچھ کمی کوتاہی کی تو اسے اللہ واسطے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بھی خفا نہیں ہوئے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو وہ دین کے لیے کیا،
تو اس لیے اگر کسی بہن بھائیوں کے ساتھ، کسی پڑوسی کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ، کیونکہ قطع تعلق کرنے والا اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہے. جو کوئی بندہ یہ یقین مان لے، وہ اسے پب لکھ لے اپنے پاس، اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ ناجائز بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی یعنی اپنی منمانی کی وجہ سے ناراضگیاں اختیار کر کے حج کے لیے جا رہا ہے، تو وہ اپنا نقصان ہی کر کے واپس لوٹے گا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنے دل کو صاف کر لے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بندہ جنتی ہے. تو اب دوسرے صحابی اس کی کھوج میں لگے کہ بھائی یہ کرتا کیا ہے. تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن آخر میں انہوں نے یہی بتلایا تھا کہ میں رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو بس معاف کرنا سیکھیں، اللہ جل شانہ ہمیں بھی معاف کر دیں گے. یہ سب سے اہم ترین پیغام تھا. اس ساری حج کی تیاری کا سارا نچوڑ بھی یہی ہے، ایک نیت کو سیدھا رکھنا، اور یہ کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے لوگوں سے جدائی اختیار کی جائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا گیا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ بھی میں نے اچھا کہا یہ سب میرے رب کی طرف سے تھا، اور جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی وہ سب میری کوتاہی تھی. اللہ اس پہ مجھے معاف فرمائے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ ہمارے سینوں کو دین کے لیے کشادہ فرمائے. اللہ جل شانہ آپ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو حجاج عازمین حج کی ضیوف الرحمن کی خدمت میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ ابو محب مدنی صاحب، آپ نے بہت مختصر اور بہت جامع انداز میں حجاج کرام کو سفر حج کی تیاری کے بارے میں رہنمائی فرمائی، جس میں علمی تیاری، روحانی تیاری، مالی تیاری، بدنی تیاری، اور آخر میں چند گزارشات. تو اسد بھائی، ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیجیے گا تاکہ میں اس حساب سے کوشچنس آنسرس وغیرہ لے لوں. علی بھائی 15 سے 20 منٹ لے لیں، اور بس ٹھیک میرا ہے خیال ہے آج سے ریکویسٹ کر لیجیے کہ جو حج کے متعلق جو سوالات ہیں، جو ان کے یعنی باقی معاملات کے، وہ آگے ہمارے کیونکہ سیشنز آنے، تو وہ اس وقت کر لیں، اور ابھی تھوڑا ٹاپک کے اوپر رہ کے کوشچن کر لیں تاکہ جو ریلیونٹ کوشچن ہے نا وہ ساری ایڈریس ہو جائے. جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. انشاءاللہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی کوشچن کریں. جو بھی کوشچنس کرنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں، ون بائی ون کر کے. مائک انمیوٹ کی میں آپشن دیتا جاؤں گا، اپنی اسکرین پہ ہی دیکھتے رہیں، اور جب آپ کا مائک انمیوٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر آپ اپنی ٹرن پہ بولیے گا. درمیان میں انٹرپشن کی وجہ سے مائک بند کر دیا جائے گا. اور اسد بھائی، اگر آپ کے کوئی کوشچن ہوں تو پہلے آپ پوچھیں. لاسٹ ٹائم بھی میں آپ سے بھول گیا تھا، آپ کے کوشچنس تھے کوئی. ہمارے ساتھ ابو محب مدنی صاحب بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ سید مفتی مسعود شاہ صاحب بھی ہیں، اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے. اور اگر کسی نے گروپ جوائن کرنا ہو تو گروپ میں بھی آپ کے کوشچنس کے جوابات مل جائیں گے. اور اس کا گروپ کا جو لنک ہے وہ میں چیٹس میں جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو. جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں ان کو میسیجز چلے گئے ہوئے ہیں، وہ مائک انمیوٹ کر کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حضرت، میرا سوال یہ تھا کہ آج کل یہ ٹیوبلر احرام وغیرہ چل رہے ہیں، تو کیا یہ اجازت ہے ان کو پہننے کی؟ بس یہ وعلیکم ایک السلام مختصر سا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہن سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے، فتویٰ اس کی جواز کا موجود ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی کسی جی اور ساتھی کا. جی مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم کیسر سر. صاحب. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارا بیچ میں قرضہ بھی ہوتا ہے، تو کیا وہ قرضہ دینا بہت ضروری ہے یا حج پہ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری زندگی میں لازماً یہ معاملات چلتے رہتے ہیں کہ کبھی قرضہ بھی آتا ہے کاروبار میں، کبھی نہیں بھی آتا. تو ایسے روٹین کا قرضہ ہو جس میں آپ کی امید ہے کہ آپ آ کے آسانی سے اس کو ادا کر سکتے ہیں، تو اس بندے سے آپ اپنے ٹائم کے مطابق کہہ دیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ادا کر دوں گا. کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لازماً ہم
मोहताज हैं, कुछ ना कुछ लाजमन कारोबार में ये ऊपर नीचे चलता रहता है, तो ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। कैसर असलम साहब। जी जी, मैंने कर लिया सवाल अली भाई, शुक्रिया। मोहम्मद जी फरहान मोहम्मद साहब। फरहान साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम आवाज अस्सलाम। आ रही है जी? जी जी आ रही है। जी जी एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि मैंने जैसे ना आलमगीर के थ्रू हज पे अप्लाई किया था, तो मुझे ना ग्रुप लीडर जैसे बनाया गया। मुझे ये पूछना था कि ग्रुप लीडर का आखिर काम क्या होता है। और दूसरा सवाल ये था कि अगर जैसे अली भाई ने एक दफ़ा बताया था ग्रुप पे कि जैसे पैदल जा रहे हैं, एक रास्ता जैसे हम सीख रहे हैं, रास्ते भी सीखेंगे, और ग्रुप मेंबर्स कहें कि नहीं हमें इस रास्ते से नहीं जा रहा, तो फिर हम क्या करें? अकेले जा सकते हैं जैसे निशान मैंने कहा था कि, और लोगों ने कि नहीं माननी चाहिए सबकी, तो फिर हम ऐसे मौके पे क्या करें अगर तदाद पैदा हो जाए? मतलब हमें पता भी हो कि रास्ता लंबा पड़ेगा, तो हम उनकी मान के उधर चलें, इसलिए मशवरे में बाज़ दफ़ा सुने खैर होती है, तो या फिर और हमें पता है सही रास्ता तो उसी पे चल जाएं, इस सूरत में क्या करें? जी अस्सलाम वालेकुम सर, इसका जवाब मैं वालेकुम। दूंगा आपको कि देखें सर, देखें आपने आलमगीर से अगर ग्रुपिंग करवाई है तो उसमें 10 अफराद होते हैं ग्रुप में, और अगर आपके साथ जो जानने वाले हैं 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, तो आप उनको अपने साथ कम से कम कनेक्ट कर लें, ठीक है। आपकी अगर अपनी तैयारी मुकम्मल है और आप समझते हैं कि मुझे हर चीज़ का मालूम है, मेरी मनासिक के हवाले से तैयारी मुकम्मल हो गई है, मिना की मालूमात की तैयारी मेरी मुकम्मल हो गई है, और मैं अपने प्लान को फॉलो करते हुए खुद से जा सकता हूँ, तो आप बाकियों को भी बता सकते हैं। अगर वो आपके साथ आते हैं तो ठीक है, वरना किसी पे जबरदस्ती नहीं होती। बाकी जो आपके साथ के फैमिली के मेंबर्स हैं उनको आप अपने साथ कैरी करें, वही आपका ग्रुप है बेसिकली। बाकी ये जो ग्रुपिंग बनते हैं ना, तो वो तो आगे भी चल के बनते जाएंगे। जब आपकी फ्लाइट होगी, वही फ्लाइट आपकी एक ही होटल में होगी, एक ही बिल्डिंग में होगी, तो वो भी एक ग्रुप ही होता है बेसिकली। ठीक है सर। जी जज़ाकल्लाह। ये है अरशद साहब हैं, और वीवो 2109। जी मुझे भी क्वेश्चन करना है। जी जी सर। मुझे ये क्वेश्चन करना है कि अगर जैसे लेडीज या जेंट्स जो भी ग्रुप में हैं, अगर उन वो थोड़ी बड़ी एज के हैं, तो आप क्या उनका ध्यान रखेंगे या वो अपना ध्यान वहाँ खुद रखेंगे? जो ग्रुप में होंगे वो ग्रुप मेंबर्स का ध्यान रखेंगे या फिर उनको इतना अपने आप को करके जाना है कि वो वहां पे खुद अपना ध्यान रखें, या वहां के लोग जी ध्यान देखिए, रखेंगे? अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग जा रहे हैं, खवातीन जा रही हैं और आप भी उनके साथ जा रही हैं, तो कोशिश ये करें कि आप खुद उनका ख्याल रखें, क्योंकि रूम हमारे में घर आप। से जो मेरे सास और ससुर जा रहे हैं वो थोड़ी बड़ी एज के हैं, उनके साथ कोई ठीक है। जवान नहीं जा रहा हमारे घर से, तो जो अगर उनके ग्रुप में हैं तो क्या वो उनका ख्याल रखेंगे? जी जी रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। आसपास के जो कमरे वाले होते हैं या जो साथ जा रहे होते हैं, जो इस तरह से होते हैं, वो हमेशा ख्याल रखते हैं। अगर वो दोनों, सिर्फ दोनों ही जा रहे हैं, उनके साथ कोई उनके बेटे या आप नहीं जा रहे, तो फिर उनका ख्याल रखा जाता है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके ना उनकी रहनुमाई भी करते जाएं कि मनासिक के हवाले से और तैयारी के, जिस तरह से अबू मोहम्मद मदनी साहब ने बताया कि जिस्मानी तैयारी के हवाले से और वॉक कराना शुरू करें, ताकि थोड़ा सा वो खुद कफील भी हो जाएं। बाकी इंशाल्लाह ख्याल रखा जाता है, इसमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अल्लाह ताला ने बुलाया है तो अल्लाह ताला करवा भी लेते हैं, लेकिन वो इंसान तो को अल्लाह अपनी के हिम्मत, मेहमान हो हौसला तो और। पता है कि अल्लाह ताला खुद उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस पे सिर्फ नहीं रहना चाहिए कि जी अल्लाह ताला ने बुलाया है तो वो खुद करवा देगा। नहीं इंसान वो अपना बिल्कुल पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपना कर पहले जो लेते है हैं, ना लेकिन वो। बिल्कुल भी ज़ईफ नहीं है। इंसान की तबीयत किस तरह से, 40 दिन कोई कम नहीं है ना, 40 दिन बहुत ज़्यादा है। तो मतलब उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि वो जैसे अकेले निकलने के, अकेले जाने के कहीं आदी नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी परेशानी ये हो जी रही थी कि वो नहीं, जैसे कोई लोग वहाँ परेशान होने ख्याल की जरूरत रखेंगे। नहीं है सिस्टर, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी करवाएं उनको, बाकी इंशाल्लाह वो करके आ जाएंगे। और वहां पे जाके तो वैसे भी हौसले जो ना वो बुलंद हो जाते हैं। जब आबे जी जमजम का पहला गिलास पीते हुए इंसान दुआ करता है ना कि या अल्लाह, मैं इस सफर में जो भी दुआएं मांगू वो मेरी कबूल करें। और आबे जमजम ऐसा पानी है कि उसको जिस नीयत से पिया जाए ना, जिस नीयत से पिया जाए वो दुआ कबूल होती है। तो बस। और वैसे भी यहाँ से जाते हैं ना लोग कि यहाँ से चल नहीं सकते, और वो मसला होता है सेहत के हवाले से, तबीयत के हवाले से भी। लेकिन वहां जाके अल्लाह ताला इतनी हिम्मत और तौफीक दे देते हैं कि वो
بڑی ایج کے بھی ایسے ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ معجزے ہو رہے ہوتے ہیں. ارشد جی صاحب. انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا ایک وعلیکم. سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مینا میں رات کا 1/3 گزارنا فرض ہے، تو اس کا پوچھنا تھا. اور دوسرا، جس طرح جمعے والے دن رش کافی زیادہ ہوتا ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے جلدی چلے جائے حرم میں، تو وہاں پہ اگر بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ جائے، ٹیک وغیرہ نہ لگائی ہو اور بندہ گرے وغیرہ بھی نہیں، تو اس کا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اور تیسرا سوال سر میرا یہ ہے اور کہ بس کافی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اوکے اوکے. اچھا جی، پہلے سوال کا جواب یہ کہ 1/3 نہیں، رات کا اکثر حصہ کوشش کریں کہ مینا میں گزاریں. یہ سنت موقع ہے. اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا قیام تو اچھی، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قصدن ایسے چھوڑنا یہ بہت محروم ہونے کی بات ہے. سنت کے اجر سے بندہ محروم رہ جاتا ہے. دوسرا سوال یہ کہ بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیک کے اونگ آ جائے، نیند آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی اگلا جی سوال لے لیں. طارق سکندر صاحب. السلام علیکم سر. سر اس طرح ہے وعلیکم کہ السلام. مجھے ایک بہت بری عادت لگی ہوئی ہے، دانتوں سے کی گئی ہے اور میں ناخن کاٹتا ہوں. بہت کوشش کی لیکن عادت نہیں چھوٹتی. اس کے لیے کوئی مشورہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ عادت مجھے پتہ بھی نہیں چلتا میں کر لیتا ہوں، تو احرام کی حالت میں کیا میں انگلیوں سے ٹیپ وغیرہ باندھ سکتا ہوں یا نہیں؟ علی بھائی مشورہ دیں ان کو. مجھے آواز نہیں آئی صحیح طریقے سے، یہ ریپیٹ کہہ کرتے رہے ہیں. ہیں کہ مجھے ناخن دانتوں سے کاٹنے کی عادت ہے، اس کو کیسے چھوڑوں؟ کچھ سمجھ کس نہیں کو؟ آ رہی ہے، احرام میں بڑی مشکل ہو جائے گی. ناخن دانتوں سے کاٹنے کی؟ ہاں جی. ہاں بالکل صحیح. اچھا، تو میرے حاجی صاحب، ویسے تو ابو محب مدنی صاحب بڑا اچھا مشورہ دے سکتے ہیں آپ کو، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ ابھی حج میں کافی ٹائم پڑا ہوا ہے، اور آپ اس طرح سے کریں، کوئی گلوز وغیرہ پہننا شروع کریں، یا اوپر سے انگلیوں کو جو ہے نا وہ کور کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ اگر اوپر اٹھتے بھی ہیں نا تو وہ اس کور کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کی، ابھی 6 مہینے پڑے ہوئے ہیں حج میں انشاءاللہ، 5 مہینے، تو تب تک عادت آپ کی جو ہے نا وہ نکل جائے گی انشاءاللہ. یا کوئی اس ٹھیک ہے طرح سر. کی کوئی چیز. جی جی سر، اس طرح ہے کہ سر وہ تو میں انشاءاللہ پریکٹس، آپ نے اچھا مشورہ دیا، شروع کر دوں گا. لیکن اگر سر احرام میں یہ کوشش ہو کہ ایسا غلطی نہ ہو تو کیا میں اس ٹائم اپنے ناخن وغیرہ باندھ سکتا ہوں، مطلب اس کو کور کر سکتا ہوں؟ نہیں، اس ٹائم تو نہیں کور کر سکتے، یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے. نہیں، اس ٹائم کور نہیں کر سکتے جی. اس ٹائم نہیں کور جی کر جی سکتے. ٹھیک ہے سر. بس یہ کلیئر ہو گیا مفتی صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے. راشد احمد صدیقی صاحب. نہیں ہے باقی. مائک انمیوٹ نہیں کر رہے، تو میرے پاس ٹائم بھی بہت شارٹ ہے اور میرا سیشن بھی ختم ہونے والا ہے. محمد بشیر صاحب، حفصہ عثمانی صاحبہ، ام منیر صاحبہ. جی میسیجز گئے ہوئے ہیں، مائک انمیوٹ نہیں کر رہا کوئی بھی تو. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. اچھا، میرے کچھ سوالات ہیں. ہم لوگ اصل میں سعودیہ میں ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ عمرے کا ہمیں چانس ملتا رہتا ہے کہ ہم عمرے پہ بھی جاتے ہیں، اور اب انشاءاللہ حج پہ جائیں گے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اب جیسے اگر ہم حرم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے اندر، اور صبح سے رات تک کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے رہیں وہیں پہ جب تک واش روم کی ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر بیچ میں کہیں وضو ٹوٹ جائے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر یہاں پہ اسپرے بوٹلز رکھی جاتی ہیں اور وہ عورتیں اس سے وضو کر لیتی ہیں تیمم کی طرح. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی مجھے کچھ ویڈیوز ملی ہیں جو کہتے ہیں مفتی کہ یہ غلط ہے طریقہ، اور کچھ جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ کہ حرم میں مردوں کو بہت سے مطلب احرام کی حالت میں جوتوں کی میں بھی دیکھا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں جتنا پتا تھا تو مسجد میں تو ظاہر ہے ہم نہیں پہنیں گے، لیکن احرام کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ وہ کینچی چپل پہنی جائے. تو ایسی کوئی مطلب ہے مطلب کہ صرف کینچی چپل ہی ہو یا کوئی بھی جوتا پہن سکتے ہیں مرد؟ وعلیکم السلام. پہلا سوال آپ کا یہ کہ اسپرے بوٹل سے وضو کرنا، تو یہ ایک تو اس میں یہ بہت مشکل کام ہے، ٹیکنیکل کام ہے.
आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो उसमें फराइज का ख्याल रख सके। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि हाथ और पाँव से अगर आप वो पानी गिरता है मस्जिद में, तो मस्जिद में मुस्तअमल पानी यानी बदन पे इस्तेमाल शुदा पानी जो थोड़ा बहुत नजस भी हो जाता है, उसका मस्जिद में गिरना ये बहुत बड़ी बेअदबी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपके इल्म में होगा कि वहां पर सिर्फ वुजू के लिए बाकायदा जगह मौजूद हैं, वहां से आप जाके वुजू कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका मर्दों के जूतों के बारे में, तो हाँ वाकई सिर्फ कैंची चप्पल ही हालत इहराम में मर्दों के लिए पहनना चाहिए, उसके बगैर दूसरे चप्पल नहीं पहनने चाहिए। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है जी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल कि अब जैसे मर्दों को अगर बीच में वॉशरूम जाना पड़े, हालत एहराम में हो, तो वॉशरूम में ज़ाहिर है वो एहराम को मतलब कैरी करना मुश्किल हो जाता है, तो अगर उसको उस वक्त उतार दिया जाए और फिर दोबारा बांध दिया जाए तो इसमें कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है, ये तो हम बार बार बयान कर चुके हैं कि एहराम की ये चादरें, इसको आप 100 मरतबा उतारें फिर पहन लें, कोई मसला नहीं है। और औरतों के लिए भी यही होगा कि अपना बाया या स्कार्फ उतार सकती हैं आराम बिल्कुल, से और पहन? अबाया उतारना बाद मरतबा जरूरी भी होता है वुजू में, खास तौर पर जी क्योंकि मसा सर पे करना है। तो अगर आप अबाया के ऊपर मसा करेंगी तो मसा नहीं होगा, वुजू नहीं होगा, तो बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। तो लाजमन ठीक, उतारने चाहिए वुजू के दौरान। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी, दूसरा, जज़ाकल्लाह। मताफ में जो एंट्रेंस की मैं पूछना सीढ़ियां हैं ये चाहता या हूँ। वो लगी हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके नीचे वजू करने के लिए जगह उन्होंने अभी बनाई हुई हैं। जो भी एंट्रेंसेस है ना, बाब फहद वाली है या अब्दुल अजीज वाली है या दूसरी है, जो नीचे उतरने वाली सीढ़ियां हैं, उनके नीचे जो है वो वजू करने के लिए प्लेसेस बनी हुई हैं। अगर वॉशरूम की जरूरत है तो फिर तो बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अगर मताफ में अगर आप हैं तो आपका वजू टूट जाता है, तो वो बआसानी जो है ना, वो वहां से आप वजू करके फिर अंदर आ सकते हैं। मोहम्मद बशीर साहब। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2-3 किलोमीटर तो चल लेंगे, इससे ज्यादा नहीं चल सकते। ना चल सकने की सूरत में वहां कोई कन्वेंस की सहूलत मौजूद होती है या पैदल ही चलना जरूरी पड़े? सर देखें, कन्वेंट्स आपको आपकी बिल्डिंग से लेकर हरम तक मिलेगी, हरम से लेकर वापसी बिल्डिंग तक मिलेगी। हज के 5 दिनों की बात करें तो बिल्डिंग से आपको मिना पहुंचाया जाएगा, मिना से आपको अरफात पहुंचाया जाएगा, अरफात से आपको मुजदलफा पहुंचाया जाएगा। अगर आप ट्रेन में करेंगे तो मुजदलफा से ट्रेन से आप मिना भी जा सकते हैं रमी के लिए। अगर ट्रेन नहीं है, बस है, तो मिना से मुजदलफा से जो है ना वो पैदल ही चलना पड़ेगा। वो तकरीबन 6 किलोमीटर बनता है। और आगे अगर तवाफ़े ज़ियारा है तो उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ बसें वगैरह चल रही होती हैं, कुछ कभी नहीं भी चल रही होती हैं, आपको मिलती है नहीं मिलती, तो ये चांस पे होता है। बाकी चलना तो पड़ेगा, डेफिनेटली चलना पड़ेगा। अगर तो वो 1-2 किलोमीटर चल सकते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि अगर उनके साथ आप जा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप एक अपने साथ व्हील चेयर कैरी कर लें लाजमी। जहां पे वो चल सकते हो तो वहां पे वो चलें, जहां पे वो नहीं चल सकते हो तो वहां पे आप उनको व्हील चेयर पे कैरी कर लो। शुक्रिया। उम्मे मुनीर साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग जो बीमार हैं वो कैसे वक्त बढ़ा सकते हैं जबकि वो व्हील चेयर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं? सर रिपीट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसका सवाल जो है ना वो अनवार नदीम साहब दें आपको। हमारे साथ अभी ज्वाइन किया अनवार नदीम साहब ने। जो लोग बीमार हैं वो कैसे वक्त बढ़ा सकते हैं जबकि वो व्हील चेयर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं? देखें जी, बीमार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अली भाई, अस्सलाम। आवाज आ रही है? खुश आमदीद। अच्छा देखें, बीमार आदमी को तो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस इवेंट के लिए वो जा रहा है उसके लिए तो आपने अपनी एनर्जी को सेव कर रखना है। एडवेंचर नहीं करें, हमेशा आपको हमेशा यही कहा जाता है, एडवेंचर करने से गुरेज करें। जो सहूलतें मिली हों उनसे फ़ायदा उठाएं ना। तो मेरा मशवरा यही होगा आपको, पहले अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें। जब सेहतयाब हो जाएं तो फिर अपनी वॉक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएं। तो नंबर 1। नंबर 2, बॉस, अभी कोई तारिक सिकंदर साहब ने सवाल किया था नाखून के हवाले से, तो उनके एक बहुत हम्बल सबमिशन है कि सर अपनी उंगलियों पे आप कोई कड़वा किस्म का लिक्विड लगाएं,
2-4 دفعہ آپ کو جب کڑواہٹ محسوس ہوگی تو پھر گریجولی آپ کی عادت ختم ہو جائے گی. بھلے آپ 50 دفعہ گلوز پہن لیں، اس میں بلون پہن لیں، یہ چیز نہیں جائے گی. یہ بہت دفعہ ہم لوگ اس میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوا دوستوں کے ساتھ، اور ایکسپیرینس بہت شاندار رہا اس حوالے سے. کوئی کڑوا فلوئڈ لکوڈ لگائیں تو 2-4 دفعہ میں آپ کی عادت بالکل چھوٹ جانی ہے. اور سر آپ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں. جب مکمل طور پہ صحت یاب ہو جائیں تو پھر چلیں، انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. اور جس طرح علی بھائی نے بتایا، آب زمزم اس سے بہتر دنیا میں کوئی ٹونک نہیں ہے. میں خود اس کا ایکسپیرینس کر چکا ہوں. مجھے کڈنی کا بہت بڑا سیویئر ایشو تھا، اور میں نے الحمدللہ پورا سیزن 2012 میں جب میں حج پہ گیا ہوا تھا، آب زمزم پی کے ساری کام میں نے کی. جزاکم اللہ خیر سر. بس اس وجہ سے میں نے جوائن کیا سر. جی بہت بہت شکریہ. اب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اسد بھائی کی فلائٹ بھی ہے، انہوں نے واپس بھی آنا ہے، تو ان کو زیادہ ٹائم نہیں لیتے. تو یہیں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اگلے ہفتے کے لیے میں اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ جیسے پہلے بتایا گیا تھا، آل ان ون ٹچ کے حوالے سے آپ لوگ کافی زیادہ انٹرسٹڈ تھے. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم آل ان ون ٹچ کے حوالے سے ایک انٹروڈکٹری سیشن کریں گے، جس میں آل ان ون ٹچ ہے کیا، میپس آپ کیسے چلا سکتے ہیں، مینا کے لیجنڈس کیا ہیں، مینا کے خیمے کیا ہیں، عرفات میں لوکیشن کیا ہوتی ہیں، آپ کی بلڈنگز کہاں پہ ہوتی ہیں، ڈراپ پوائنٹس کہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا انشاءاللہ انٹروڈکٹری ایک سیشن کریں گے. باقی تفصیل جب 2026 کی ڈیٹیل آ جائے گی تو اس میں پھر ہم ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی میں پھر اسد بھائی کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا، اور ساتھ ہی مقررین کا، ابو محب مدنی صاحب کا، مفتی مسعود شاہ صاحب کا، اور آخر میں اسپیشل اپیئرنس میں صاحبزادہ انوار ندیم صاحب کا. تو علی بھائی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے. ٹائم کا انشاءاللہ بتا دیا جائے گا گروپس کا جو لنک ہے وہ چیٹس میں شیئر کیا گیا، اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ چینلز پہ جو ہے نا وہ آپ کو نیکسٹ سیٹرڈے یا سنڈے جو بھی مشاورت سے دن طے ہوا تو اس میں ہم پھر انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.